خوش آمدید۔ ہم جماعت 12ویں کا جو اردو کا پیپر ہے جو فیڈرل بورڈ کے مطابق ہے وہ SLO بیس ہے، اور گزشتہ قسط میں ہم نے ماڈل پیپر پر اور پیپر کے بننے کے عمل پر بات کی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی دیکھیں، کیونکہ یہ ویڈیو اسی کے تسلسل میں بنائی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم SLOs پہ بات کریں گے کہ جو سیکنڈ ایئر کا اردو کا پیپر ہے، 12ویں جماعت کا اردو کا جو پیپر ہے وہ کس طریقے سے بنایا کیا جائے گا اور ڈیولپ کیا جائے گا۔ تو آج ہم اس کے SLOs پہ بات کرتے ہیں۔ SLOs کہتے ہیں اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمس، آبجیکٹو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ حاصلات تعلم ہوتے ہیں کسی بھی طالب علم کے، طلباء کے حاصلات تعلم۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلباء کیا سیکھتے ہیں اور کس طرح سے سیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھیں تو ہمارے پاس سوال نمبر 1 جو ہوتا ہے یہ 20 نمبروں پر مشتمل معروضی سوالات ہوتے ہیں جو کچھ اس طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ جو ہمارے پاس پہلا معروضی سوال ہوگا وہ قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے ہوگا، اور اس میں اصناف نظم کے محسن کی شناخت کی جائے گی۔ اصناف نظم کے محسن علم بدیع ہوں گے، جس میں تلمی ہے، رعایت لفظی ہے، صنعت مراء النظیر ہے، حسن تعلیل ہے، صنعت مبالغہ ہے، صنعت تکرار ہے۔ تو جو ہمارا پہلا معروضی سوال یا MCQs ہوگا وہ علم بدیع سے آئے گا، اور یہ یو سے مراد ہے انڈرسٹینڈنگ، یعنی یہ جو ہے وہ سمجھنے کے معاملے میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اچھا، جو دوسرا ہمارے پاس معروضی سوال ہے وہ بھی زبان اور قواعد شناسی کے حوالے سے ہے، اور اس میں تراکیب لفظی کی شناخت اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تحریر میں استعمال۔ تو یہاں پر جو تراکیب لفظی ہے اس کے متعلق ایک ہمارے پاس معروضی سوال ہوگا، اور یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگا۔ جو تیسرا ہمارے پاس معروضی سوال ہے وہ بھی قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو حروف ہیں، حروف ربط ہیں، ان کے حوالے سے ہوگا۔ حروف ربط، جتنی حروف ربط کی ہمارے سامنے اقسام ہیں، حروف جار، اضافت، استفہام، عطف، تردید، شرط و جزا، علت، اضراب، بیان، تشبیہ، تو یہ جتنے ہمارے پاس حروف ربط ہیں اس حوالے سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ جو کہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے نالج۔ تو نالج کا مطلب یہ ہوا کہ یاد دہانی، یہاں پر سمجھنا نہیں ہے بلکہ یہاں پر یاد کرنے والی چیز ہے، یہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ ہمارے پاس جو چوتھا معروضی سوال ہوگا وہ بھی اسی قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے ہوگا، اور اس میں ہمارے پاس جو نظم کے موضوع کے حوالے سے اقسام ہیں، جس میں ہم نعت، قومی و ملی نظم، قصیدہ، ہجو، مناجات، منقبت، مرثیہ اور مثنوی، اس کی شناخت کی جائیں گی، اور یہ بھی ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ ہوگا، یو ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو پانچواں معروضی سوال ہے وہ متشابہات کو نظم و نثر کے ربط تسلسل اور تاثر سے شناخت کرتے ہوئے اس کا بہر محل استعمال ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہمارے پاس حروف متشابہات ہوں گے اس کے حوالے سے ہوگا، اور یہ ہمارے پاس یو یعنی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے ہوگا۔ ہمارے پاس چھٹا جو معروضی سوال ہے یہ بھی قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے ہے، اور یہ جملے کی ساخت، بناوٹ، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط فکروں اور جملوں کی درستگی کرنے کے لیے استعمال ہوگا، اور یہ ہمارے پاس کے ہے یعنی نالج۔ اس کے بعد ہمارے پاس ساتواں جو معروضی سوال ہے یہ بھی قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے ہے، اور یہ نظم اور غزل کے جو عناصر ہیں جس میں ہمارے پاس مصرع ہے، مصرع اولیٰ ہے، مصرع ثانی، شعر، قافیہ، ردیف، بند، مطلع، مقطع، مطلع ثانی، ان کا استعمال اور اس کی تفہیم ہوگی، اور یہ ہمارے پاس کے یعنی نالج ہوگا، یاد کرنے والا ہوگا سوال۔
ہمارے پاس جو 8واں معروضی سوال ہے وہ بھی قواعد اور زبان شناسی کا ہوگا، اور اس میں جو مصادر ہیں اس کے استعمال کے حوالے سے پوچھا جائے گا، اور یہ بھی کے ہوگا یعنی نالج۔ 9واں ہمارے پاس یہ بھی قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے ہوگا، اور اس میں ہمارے پاس علم بدی جو ہے تلمی، رعایت لفظی، صنعت مراء النظیر، حسن تعلیل، صنعت مبالغہ اور صنعت تکرار ہوگا، اور یہ بھی ہمارے پاس نالج یعنی کے ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 10واں معروضی سوال ہے وہ بھی قواعد اور زبان شناسی کا ہے، اور اس میں ذو معنی الفاظ کا جملوں اور فکروں میں استعمال ہوگا، اور یہ ہمارے پاس کے ہوگا۔ ہمارے پاس جو 11واں معروضی سوال ہے یہ بھی قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے ہوگا، اور اس میں جو ہمارے پاس علامت اوقاف ہیں یعنی استجابیہ، استفہامیہ، تفصیلیہ، رابطہ، ترچھا خط، علامت شعر، علامت تخلص، علامت مصرع، اس کی پہچان، اور یہ بھی ہمارے پاس کے یعنی نالج کا ہوگا۔ اس کے بعد وہ جو 12واں ہمارے پاس معروضی سوال ہوگا وہ بھی قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے ہوگا، اور یہ نظم اور غزل کے جو عناصر ہوں گے جس میں مصرع، مصرع اولیٰ، مصرع ثانی، شعر، قافیہ، ردیف، بند، مطلع، مقطع، مطلع ثانی، ان کی شناخت کے حوالے سے ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 13واں معروضی سوال ہوگا یہ بھی قواعد اور زبان شناسی سے حوالے سے ہوگا، اس میں نظم اور غزل کے جو عناصر ہیں مصرع اولیٰ، مصرع ثانی، مصرع، شعر، قافیہ، ردیف، بند، مقطع، مطلع ثانی، اور اس حوالے سے ہمارے پاس یہ سوالات ہوں گے، اور یہ بھی نالج بیسڈ ہوگا۔ ہمارے پاس جو 14واں معروضی سوال ہے 14واں، یہ ہمارے پاس قواعد اور زبان شناسی کا ہے، اور اس میں نظم بلحاظ حیت ہے، یعنی اس میں غزل ہے، محمس ہے، مسدس ہے، اس میں فرق بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 15واں معروضی سوال ہے یہ بھی قواعد اور زبان شناسی کا ہے، اس میں جملے کی ساخت، بناوٹ، روزمرہ اور محاورے کے لحاظ سے غلط جملوں اور فکروں کی درستی کے حوالے سے ہوگا، اور یہ ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ کا ہوگا۔ 16واں جو معروضی سوال ہے ہمارے پاس یہ قواعد اور زبان شناسی کا ہے، اور اس میں واحد جمع، جمع مکسر اور جمع سالم کے حوالے سے پوچھا جائے گا، اور یہ ہمارے پاس نالج بیس ہوگا کہ اس کے بعد ہمارے پاس جو 17واں معروضی سوال ہے یہ بھی قواعد اور زبان شناسی کا ہوگا، اس میں ہمارے پاس اصناف نظم کے جو محاسن ہیں اس کی شناخت کی جائیں گی، اور یہ علم بدی پہ ہوگا، یعنی اس میں تلمی ہے، رعایت لفظی ہے، صنعت مراء النظیر ہے، حسن تعلیل، صنعت مبالغہ، صنعت تکرار، اور یہ ہمارے پاس جو سوال ہوگا یہ بھی نالج بیس ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 18واں معروضی سوال ہے یہ قواعد اور زبان شناسی کا سوال ہے، اس میں نظم بلحاظ موضوع ہوگی، یعنی نعت، حمد، قومی و ملی نظم، قصیدہ، ہجو، دعا، مناجات، منقبت، مثنوی اور مرثیہ وغیرہ، اور یہ ہمارے پاس نالج بیس سوال ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 19واں معروضی سوال ہے یہ بھی قواعد اور زبان شناسی کا سوال ہوگا، اور یہ حروف رفت ہیں ہمارے پاس جتنے حروف جار، اضافت، استفہام، عطف، حروف تردید، حروف شرط و جزا، حروف علت، حروف اضراب، حروف بیان، حروف تشبیہ وغیرہ کے حوالے سے ہوگا، اور یہ بھی ہمارے پاس نالج بیس ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو 20واں معروضی سوال ہے یہ قواعد اور زبان شناسی کا سوال ہے، اور اس میں ہمارے پاس جتنے بھی علامت اوقاف ہیں جس میں استجابیہ، استفہامیہ، تفصیلیہ، رابطہ، ترچھا خط، علامت شعر، علامت تخلص اور علامت مصرع ہوگا، اور یہ بھی ہمارے پاس نالج بیس سوال ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس ٹوٹل ہو گئے، حصہ اول ہو گیا جس میں ہم نے معروضی سوالات پر بات کی ہے۔ اب ہمارے پاس جو حصہ دوم ہے اس کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے، اور پہلے سوال میں ہمارے پاس جو پہلی جز ہے اس میں کیا ہوگا کہ اس میں ہمارے پاس تفہیم کے سوالات ہوتے ہیں، یعنی ہمارے پاس ایک پیراگراف نثر کی صورت میں ہوتا ہے، اور ہم اس میں سے سوالات نکالتے ہیں اور ان کے جوابات دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو پہلا ہمارے پاس یہ 5 جو ہمارے پاس پہلے تفہیم کے سوال ہوں گے، یہ کیا ہوگا کہ مصنف اور قاری کے نقطہ نظر کو سمجھنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا، ایک یہ ہوگا اہم نقطہ ہے اس میں SLO کا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہدایت و اشارات کے مطابق کسی منظوم و مشہور کی تفہیم، تنقید و تجزیہ اور تبصرہ کرنا۔
تو یہ ہمارے پاس دیکھیں آپ کے سامنے 3 یو یو لکھی ہیں اور ایک کے لکھا ہے اور پھر یو اور کے لکھا ہے. تو ہمارے پاس جو پہلے 3 سوال ہوں گے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ہوں گے، چوتھا ہمارے پاس نالج بیس ہوگا اور پانچواں انڈرسٹینڈنگ یا نالج بیس دونوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. اچھا اسی طرح ہمارے پاس جو چھٹا سوال اس میں بنایا جائے گا وہ بھی اسی پر ہوگا کہ اس میں آپ نے مرکزی خیال یا ایک تلخیص نویسی کرنی ہے. یعنی جو چھٹا سوال تفہیم کا ہوگا اس میں یا تو مرکزی خیال آپ نے لکھنا ہے یا پھر تلخیص کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف کیٹیگریز میں آ جائے گا اور یوز ہمارے پاس 6 جو ہو جائیں گے، یعنی 6 سوالات وہ ہو جائیں گے، وہ پورے ہو جائیں گے. یہ اے لکھا ہے، اے کا مطلب ہوتا ہے امپلیمنٹ کرنا یعنی اپلیکیشن کرنا اس کی. اس کے بعد ہمارے پاس جو دوسرا سوال نمبر 2 کی جز بے ہے جس میں ہمارے پاس کوئی نظم ہوتی ہے اور اس کے تفہیم کے سوالات دیے جاتے ہیں. تو جو پہلے 2 دیے جائیں گے وہ ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ کے ہوں گے اور اس میں آپ نے سمجھنا ہے اور تبصرہ و تجزیہ کرنا ہے، یعنی اس کا جواب لکھنا ہے، متن کو پڑھنا ہے نظم کو اور اس کا سمجھ کے اس کا جواب لکھنا ہے. اچھا اس کے بعد آپ کا جو تیسرا ہوگا وہ بھی آپ کا اسی پہ ہوگا. تو یہاں پر ہمارے پاس 3 ہو جائیں گے جو حصہ نظم میں ہوں گے، تفہیم عبارت کے سوالات. اچھا آگے ہمارے پاس یہ جو ہوگا جیم جز ہوگی، اس میں ہمارے پاس 2 ہوں گے، ایک میں آپشن دیا جاتا ہے دوسرے میں آپشن ہوگا، دونوں میں سے ایک کرنا پڑے گا اور پہلا آپ کو لازمی کرنا پڑے گا. اور اس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو نظم یا غزل دی جائے گی اس کے جو موضوعات ہوں گے وہ مصنف اور قاری کے نقطۂ نظر کے ساتھ سمجھنا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا، یہ بھی ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ بیس ہوں گے. اچھا اسی طرح ہمارے پاس جو سوال نمبر 2 کی جز دال ہے جس میں ہم قواعد شناسی کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو یہاں ہمارے پاس 2 جو ہے وہ سوالات بنائے جائیں گے. پہلا جو سوال ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا نظم بلحاظ موضوع کے حساب سے پوچھا جائے گا، اس کی تعریف پوچھی جا سکتی ہے، اجزاء پوچھے جا سکتے ہیں، کچھ اور چیز پوچھی جا سکتی ہے، اور یہ ہمارے پاس نالج بیس ہے، یاد دہانی کے طور پر ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس اسی سوال کا جو دوسرا جز ہوگا قواعد زبان شناسی کے حوالے سے، وہ یا تو آپ کو علم بدی کے جتنے ہیں اس میں سے آئے گا یا پھر آپ کو جو علامت اوقاف ہیں ان دونوں میں سے آئے گا، یا علامت شعر، علامت تخلص اور علامت مصرع، یہ جتنے ہیں ہمارے پاس علامت اوقاف، اس میں سے ایک سوال بنایا جائے گا اور یہ ہمارے پاس اپلیکیشن بیس ہوگا. یہ ہمارے پاس دوسرا حصہ ہو گیا. اب ہمارے پاس آتا ہے تیسرا حصہ. تیسرے حصے میں جو ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، یعنی جو تیسرا حصہ ہے، پہلا سوال تو معروضی ہو گیا اور دوسرا سوال حصہ 2 میں ہو گیا. اب سوال نمبر 3 جو ہوگا یہ ہمارے پاس تشریح کا ہوتا ہے اور یہ نثر پارے کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو حوالوں اور دلائل کے ساتھ آپ نے جزیات پر تبصرہ پیش کرنا ہے ایک، اور دوسرا کیا ہے کہ یہ معیاری زبان ہو اور مدلل زبان ہو، یعنی جو آپ تبصرہ کر رہے ہیں، تشریح کر رہے ہیں، وہ معیاری بھی ہو اور مدلل بھی ہو، دلیل شامل ہو اس میں. تو یہ ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگا اور اپلیکیشن بیس بھی ہوگا. پھر ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہے، اس میں ہمارے پاس نظم ہوتی ہے اور نظم کے اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے. تشریح کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں جو انہوں نے دی ہوئی ہیں، ایک شاعری کا پس منظر ہے، ایک انداز بیان ہے اور ایک شعری ماسن ہے. یہ ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ ہے اور اپلیکیشن بیسڈ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 جو ہے وہ غزل کے حوالے سے ہے کہ غزل کی جو اشعار کی تشریح ہے وہ ہم نے کرنی ہے. اس میں بھی شاعری کا پس منظر ہوگا، انداز بیان ہے اور شعری محسن ہے. ان کو سامنے رکھ کر ہم نے جو ہے وہ جواب لکھنے ہیں، تشریح لکھنی ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن بیس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 6 جو ہوگا وہ ہمارے پاس رسمی اور غیر رسمی خطوط، دعوت نامے، تائید نامے کی تحریر یا برقی ای میل شامل ہے. تو ہمارے پاس یہاں پر رسمی یا غیر رسمی خطوط ہوں گے یا برقی میل ہوگی یا دعوت نامے ہوں گے یا تہنیت نامے ہوں گے. تو ان یا دعوت نامے اور تہنیت نامے ایک ہوگا یا پھر آپ کے پاس خطوط ہوں گے یا برقی میل ہوگی.
تو ان چاروں میں سے آپ کو 2 دیے جائیں گے، اور اس میں آپ کے پاس آپشن ہوگا، یا تو آپ کے پاس دعوت نامہ یا نیت نامہ ہوگا، یا آپ کے پاس رسمی اور غیر رسمی خطوط ہوں گے، یا پھر برقی ای میل ہوگی۔ تو اس دو ان دو پہلے دو ہوں گے، یعنی ایک جو ہے آپ کے پاس خط آ سکتا ہے اور ایک دعوت نامہ آ سکتا ہے، یا آپ کے پاس ایک برقی میل آ سکتی ہے، یا نیت نامہ آ سکتا ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بیس بھی ہے، اور ہمارے پاس نالج بیس بھی ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 7 آتا ہے، اور سوال نمبر 7 جو ہے وہ ہمارے پاس مضمون نویسی کا ہوگا، اور مضمون نویسی کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ بیانیہ، مدلل، بحثی، تفصیلی اور تنقیدی اور تحقیقی نظر رکھ کر ہم نے کسی موضوع پر لکھنا ہوگا، اور اس میں ہمارے پاس تینوں چیزیں ہوں گی، نالج بیس بھی ہے، انڈرسٹینڈنگ بیس بھی ہے، اور اپلیکیشن بیس بھی ہے۔ تو یوں ہمارا سیکنڈ ایئر کا جو پیپر ہوگا وہ مکمل ہوگا۔ یہاں آپ دیکھیں کوگنیٹو لیول لکھا ہوا ہے انہوں نے، تو یہ کے سے مراد نالج ہے، اور یو سے مراد انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اے سے مراد اپلیکیشن ہے۔ اب یہاں پر جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ 50% ہوتی ہے، یعنی یہ سوالات 50% ہوتے ہیں اور یہ آسان ہوتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس نالج بیس ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس 30% سوال ہوتے ہیں، یہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے پاس اپلیکیشن بیس ہوتی ہے، یہ ہمارے پاس 20 سوال ہوتے ہیں، اور یہ اس سے تھوڑے زیادہ مشکل ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے جو ترتیب دی ہوئی ہے، یعنی کہاں آپ نے پڑھنا ہے اور کہاں آپ نے لکھنا ہے، یہ، اور پھر آگے قواعد اور زبان شناسی کے حوالے سے بھی، تو یہ ہمارے پاس تقسیم کو، امید ہے آپ ٹیچر کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا۔ آئندہ بھی ہم جماعت 12ویں کے جو اردو کا پیپر ہے اس حوالے سے مزید بہتر اور اچھی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ کوئی ہمیں بہتر چیز بتانا چاہیں تو وہ آپ کو ان میں ضرور بتائیں۔